ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں تیز۔ اسلام آباد میں موجود ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کچھ دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر پر مشتمل امریکی وفد بھی اسلام آباد آ رہا ہے۔ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، اس وقت دارالحکومت اسلام آباد پیس کیپٹل بھی کہا جاتا ہے، ورلڈ وائڈ گلوبل ہیڈ لائنز کے اندر اس وقت وہ ایک اور نیا منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں ایرانی اور امریکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں دو سینیریوز جس کو میں نے بارہا ایکسپلین کیا اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ یہاں دو سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ یا تو امریکی وفد بھی پاکستان آئے گا اور ایرانی وفد کو کوشش کی جائے گی ہوسٹ پاکستان کی جانب سے کہ ان کو ایک ہی میز پر بٹھایا جائے اور ایک بریف میٹنگ مگر آمنے سامنے ملاقات کا ان کو موقع دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایرانی وفد پہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد اپنے عمان اور ماسکو کے وزٹ کے بعد واپس پاکستان آ کر اسی ٹیبل کو جوائن کرے۔ دوسری جانب امریکی وفد بھی آ رہا ہے اور پاکستان کو جو تجاویز ایران سے موصول ہوں گی ان کو پاکستان ایز اے میڈیٹر پاس آن کرے گا امریکہ کی جانب، اور جو رسپانسز ہوں گے وہ رسپیکٹو کنٹریز کو واپس ارسال کیے جائیں گے۔ یہ تمام تر مرحلہ میں آپ کو بتاتی چلوں اس لیے ہے کہ پاکستان راؤنڈ 2 آف دا ٹاکس اینڈ دا ڈائیلاگ اس کو پراپرلی ہوسٹ کر سکے، اور جب وہ راؤنڈ 2 ہو تو وہ بے نتیجہ نہ ہو، وہ بے کسی قسم کا وہ رزلٹ لیس نہ جائے، بلکہ اس کے اینڈ میں ایک لانگ لاسٹنگ پیس ٹرمز کے اوپر آنے والا اگریمنٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے، اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلے، امریکی میری ٹائم بلاکٹ بھی ختم ہو اور ایران کے گریونسز بھی دور ہو سکیں۔ ٹھیک ہے سمیرہ، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ وائٹ ہاؤس کی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی دورہ پاکستان کی تصدیق۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ امریکی نمائندے ہفتے کے صبح اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سٹینڈ بائی رہیں گے، ضرورت پڑنے پر پاکستان آ سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب کو ٹیلی فون۔ خطے کی صورتحال اور امن کی کوششوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ گزشتہ رات ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ خطے اور عالمی امن کے لیے جاری مذاکرات اور سفارتکاری اور امن عمل میں فریقین کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں فوجی قوت بڑھانے لگا۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی جنگی طیارے مسلسل مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ خاموشی سے ری فیولنگ طیارے بھی اسرائیل پہنچا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قائم الزفرہ ایئر بیس پر بھی امریکہ کے ساتھ ری فیولنگ طیارے اور ایک جاسوسی طیارہ موجود ہے جن کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ امریکہ نے یو اے کو کرنسی سواپ کی سہولت اپنی معیشت کو دباؤ سے بچانے کے لیے دی ہے۔ واشنگٹن کو خلیجی ممالک سے امریکی اثاثوں کی فروخت کا خطرہ تھا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خزانہ نے اپنے اثاثوں کی فروخت میں افراتفری کو روکنے کے لیے اقدامات کیے۔ کرنسی سواپ کے باعث اب کچھ بڑے سرمایہ کار امریکی بانڈز فروخت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر تمام لوگوں نے بانڈز کو فروخت کرنا شروع کر دیا تو امریکی معیشت پر دباؤ آ جائے گا۔ سرمایہ کاروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، نکل جاؤ، کشیدگی بڑھ گئی تو تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف کا یہ بڑا بیان ہے، ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اکانومی کو لے کے اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے یو اے کو کرنسی سواپ کی سہولت اپنی معیشت کو پریشرائز ہونے سے بچانے کے لیے دی ہے۔ واشنگٹن کو خلیجی ممالک سے امریکی اثاثوں کی فروخت کا خطرہ تھا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دعویٰ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ نے اپنے ایسٹس کی فروخت میں افراتفری کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں۔ کرنسی سواپ کے باعث اب کچھ بڑے سرمایہ کار، کچھ بڑے انویسٹرز ایسے ہیں جو کہ امریکی بانڈز کو فروخت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر تمام لوگوں نے بانڈز کو فروخت کرنا شروع کر دیا تو امریکی معیشت پریشر میں آ جائے گی۔ اور لاہور کے علاقے اچرا میں 3 بچوں کا قتل، تفتیش کے دوران ملزمہ کے سنسنی خیز انکشافات۔ ریدا کے مطابق سب سے پہلے 1.5 سال کی بچی کو بیڈ پر قتل کیا، پھر بیٹے کو کمرے میں لے جا کر شیرک کاٹ دی۔ بڑی بیٹی کو سب سے آخر میں واردات، اس کو مارا اور واردات کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور گھر کو تالا لگا کر باہر چلے گئی۔ تفتیش کے لیے معاملہ CCD کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے جہانگیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جہانگیر بتائیے اس حوالے سے۔
जी इशरा में मां के हाथों 3 बच्चों के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और मजीद बात भी सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रिदा ने सबसे पहले अपनी 1.5 साल की बेटी उम्मे हबीबा को कत्ल किया, जिसके बाद बेटे मोमिन रजा की जान ली और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी बेटी को कत्ल किया। बच्चों को कत्ल करने के बाद मुलजिमा रिदा ने अपने कपड़े चेंज किए, क्राइम सीन में रद्दोबदल की और घर को ताला लगाकर बाहर चली गई और उसके बाद वापस आकर मोहल्लेदारों के साथ मिलकर ये शोर मचाया कि इसके तीनों बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि रिदा ने अपने शौहर पर भी संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। मुलजिमा रिदा का सबसे पहला और बड़ा इल्ज़ाम ये है कि इसका शौहर इसको अजनबी मर्दों से पैसे मांगने पर मजबूर करता था, उनसे रवाबित कायम करने पर मजबूर करता था। लेकिन तफ्तीश में यह बात भी सामने आई है कि इस केस में एक नया किरदार जो सामने आया है, शहरियार जो कि झंग का रिहायशी और रिदा का दोस्त है, उसका ताल्लुक रिदा के साथ टिकटॉक पर बना था, जिसके बाद इनकी गुफ्तगू जो है मोबाइल फ़ोन मैसेजेस और कॉल्स पर शुरू हो गई थी। पुलिस का यह कहना है कि रिदा के शौहर रमज़ान को शहरियार के साथ उसके ताल्लुकात का इल्म था। रमज़ान ने रिदा को रोकने की कोशिश भी की और रिदा के वालिदैन से भी इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद ये ताल्लुक कुछ अर्से के लिए रुक गया था। अब तक की जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक 746 मरतबा फ़ोन कॉल पर रिदा और शहरियार के दरमियान राब्ता हुआ और शहरियार को अब चूँकि शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। पुलिस की एक टीम जो है वो झंग पहुंच चुकी है और लोकेटर की मदद से शहरियार को लोकेट करने की, ट्रेस करने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि रिदा जो है, इसका ये कहना है कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ इनके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था और इसने 2 पराठे जो हैं वो बाहर से किसी से मांगे, जिनमें से एक पराठा अपने बच्चों को और ख़ुद खा लिया और दूसरा जो है वो शाम के लिए संभाल कर रख लिया। और इसका शौहर जो है वो इसको ये भी ताना देता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, जिस पर ये अपने शौहर को कहती थी कि तुम इन बच्चों का DNA करवा लो। ये इंतहाई अंदोहनाक वाक़या है जिसकी तफसीलात आप बता रहे थे। जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया है। वजूहात भी सामने आ गई हैं। तेल मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी पेट्रोल सार्फिन को मुंतकिल करने के बजाय 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर लेवी बढ़ा दी गई है। डीजल पर लेवी में कोई तब्दीली नहीं की गई है, अलबत्ता फ्रेट मार्जिन में 30 रुपये 21 पैसे बढ़ा दिया गया है। इस्लामाबाद से जहीर अली खान रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल और डीजल सार्फिन के लिए बड़ा झटका, रिलीफ के बजाय इजाफी बोझ, हुकूमत आवाम के साथ हाथ कर गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये 70 पैसे फी लीटर का भारी इजाफा। निर्ख में ये इजाफा लेवी बढ़ाने की मद में किया गया है। पेट्रोल पर लेवी अब 80 रुपये 61 पैसे से बढ़कर 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर हुई। डीजल पर लेवी तो नहीं बढ़ाई गई, अलबत्ता फ्रेट मार्जिन 30 रुपये 21 पैसे बढ़ाकर 37 रुपये 75 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफे पर पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई है। मुश्किलात तो बहुत है, आना जाना, दफ्तर ऑफिस सो काम होते हैं, बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी हमारे ऊपर रहम करें, पेट्रोल का हम पूरा करें या घर का अपने का पूरा करें। हुकूमत को चाहिए कि इन गरीबों पे अपना रहम करे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक आलमी मंडी और शराकतदारों से मुआहदों के बाइस कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। हुकूमत ने लाइट डीजल, जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन और मट्टी का तेल सस्ता किया है। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल 28 रुपये 81 पैसे कमी के साथ 270 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि जेट फ्यूल की कीमत 74 रुपये 7 पैसे कमी के साथ 396 रुपये 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 63 रुपये 6 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया, जो अब 428 रुपये के बजाय 365 रुपये 21 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा।